بس ایک دعا کا دوسرا حصہ۔ شمسی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ رافع اسے اس رات کے پہر کال کیوں کر رہا تھا؟ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی اس نے رافع کو فون کر کے پوچھا۔ آگے سے وہ بتاتا ہے کہ اس کے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور خون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے 5 بوتلیں مانگی ہیں، 3 کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن اس کو اب دوبارہ بھی خون چاہیے۔ تو وہ پھر شمسی کو کہتا ہے کہ 1 بوتل تم دے دو، 1 میں خود دے دوں گا۔ اب فون بند کرتے ہی شمسی نے اپنی بڑی باجی کو فون کیا۔ انیلا باجی حیران ہو گئی کہ وہ اس گھر پہ ہوتے ہوئے اس نے اس کو فون کیوں کیا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے روم میں ہوں اور ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ باجی بہت گھبرا جاتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس پر وہ فوراً بولتا ہے کہ اس سے پہلے اماں ہی نہ آ جائیں کہ میرے دوست کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں، آپ جلدی سے آئیے اور دروازہ بند کر لیجیے۔ انیلا نے کہا چل ٹھیک ہے۔ وہ کھڑکی سے چلا جاتا ہے۔ انیلا باجی گیٹ بند کر کے کمرے میں آتی ہیں تو اماں پہلے ہی موجود ہوتی ہیں۔ تم دونوں مجھے باولا سمجھتے ہو؟ نہیں تو اماں، اس کا جانا ضروری تھا، اس لیے وہ بشیر بھیا کے متعلق بتانے لگتی ہیں۔ خون دینے تک بات پہنچتی ہے تو اماں کا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ بہت خون ہے اس میں، جب دیکھو یار دوستوں کی مدد کرنے بھاگا دوڑا پھرتا ہے۔ ابھی جوانی ہے، پتہ نہیں چل رہا، جب تھکا ہوا ٹائم آئے گا نا تو ہڈی ہڈی بولے گی کہ خون کہاں ضائع کیا۔ ماں کے خون اور دودھ کا اثر نہیں ملتا پھر ساری عمر، جتنا مرضی کھا پی لو۔ اس خون میں اور اس خون میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ابھی سے اٹھتے بیٹھتے آہیں بھرنے تو لگا ہے، اب کیا کل بستر پر لیٹنا ہے اسے؟ توبہ ہے اماں، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے۔ آسرا تو دیکھنا پتا ہے نا اماں، اس ایک آسرے کی چھاؤں میں تو پڑے ہیں ہم، اس کے بغیر ہم چل سکتے ہیں نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں۔ وہی توفیق دیتا ہے تو ہم قدم اٹھاتے ہیں نیکی کی طرف۔ اب رات کے 1:30 بجے میں تمہارا نیکی نامہ سنوں گی۔ وہ اٹھ گئیں۔ انیلا باجی شکر ادا کرنے لگی۔ صبح 10 بج رہے تھے جب وہ گھر آیا تھا، بہت دلگیر ہو، بہت اداس۔ ماں نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر رک گئی۔ خیر ہے؟ بشیر ٹھیک ہے؟ اور پھر جو شمسی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تو اماں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ میں گیا، ہم سب نے بلڈ دیا، ڈاکٹر بھی پر امید تھے کہ اچانک ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گئے۔ اماں، بشیر بھیا، رافع اور میں کتنی ضدیں کرتے تھے ان سے، اور وہ کیسے اپنے کام پینڈنگ میں ڈال کر ہماری فرمائشیں پوری کرتے تھے۔ کبھی کرکٹ کھیلتے ہمارے ساتھ، کبھی گھمانے لے جاتے۔ ان کا بیٹا ابھی صرف 16 برس کا ہے، صرف 16 برس کا، پورے گھر کی ذمہ داری آ گئی اس پر۔ اتنا چھوٹا سا ہے اماں، 16 برس میں تو مجھے اور اسے پوری زندگی سنبھالنے کو مل گئی ہے۔ وہ کیا کرے گا اماں، 5 بہن بھائی، وہ کیا کرے گا اماں، کیسے کرے گا؟ اماں نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اللہ اسے ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، صبر دے گا۔ اگر وہ کچھ چھینتا ہے تو کچھ اشک شوئی کے لیے بھی دیتا ہے۔ صبر کر شمسی۔ مگر شمسی بھیا بشیر بھیا کی 40ویں تک نہیں سنبھل سکے۔ زندگی پھر آہستہ آہستہ پرانی ڈگر پر آ گئی تھی۔ وہی اماں، اس کی نیکیوں پر ناک منہ چڑھانا، اس کا صفائیاں دینا، انیلا باجی کا ساتھ دینا، وہ کبھی عام سا دن تھا۔ وہ اپنے آفیسز کے لیے نکلے تھے کہ اچانک حالات بہت خراب ہو گئے۔ شمسی کو انیلا باجی کی فکر ہوئی، مگر وہ ابھی آدھے راستے میں تھا کہ ایک لڑکی بے یار و مددگار نظر آئی۔ وہ صرف نظر کر کے گزر رہا تھا۔ اس نے اسے پکارا، پلیز بھائی، مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں، حالات ایک دم سے خراب ہو گئے ہیں، ہر طرف گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب ہے، میں اتنی دور رہتی ہوں کہ بچتی بچاتی بھی پیدل چلوں تو کل صبح تک گھر پہنچوں گی۔ شمسی نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے بائک روک دی۔ انیلا باجی کا نمبر بند آ رہا تھا، مگر وہ اپنی پریشانی کو دل میں دبائے بائک چلا رہا تھا۔ تیز رفتاری سے گلیوں گلیوں گھماتا وہ اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے واپس لوٹ رہا تھا کہ شر پسندوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس نے لڑنے کی بہت کوشش کی، مگر ایک نہ چلی۔ پھر ایک گولی بازو میں لگی، ایک پتہ نہیں کہاں۔ بس اسے یہ لگا کہ ایک آگ سی تھی جو اس کے جسم میں پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ گر رہا تھا جب ایمبولینس اور پولیس سائرن کی آواز آئی۔ انیلا باجی، ایک آخری احساس، پھر پتہ نہیں اس پر سے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا، پورا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔
انیلا باجی، اس نے بے قراری سے پکارا۔ انیلا نے اس کے بال سہلائے، نرمی سے پکارا، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس دن میں بالکل اکیلی تھی اور ایک جگہ پھنس گئی تھی۔ جب ایک پٹھان بھائی نے رکشا روکا، میں ڈر گئی، مگر اس نے بہت سادگی سے پوچھا، بہن کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا، آؤ بہن، کہاں جانا ہے؟ کتنے پیسے لوگے خان؟ میں نے پھر پوچھا تو وہ نرمی سے بولا، بہن بولا ہے ابھی پیسے کی بات چھوڑ دو، حالات بہت خراب ہیں۔ ہم گھر جا رہے تھے، تم کو کھڑی دیکھا تو کسی نے دل کے اندر بولا، جاؤ خان، اس لڑکی کی مدد کر لو۔ بولو بہن کہاں جانا ہے؟ پھر میں رکشے میں بیٹھ گئی، مگر شمسی ایک جگہ ہمارا رکشا روک لیا۔ وہ پورے 5 آدمی تھے۔ مجھے اس وقت تم بہت یاد آئے۔ مجھے لگا تھا میں برے طریقے سے ٹریپ ہو گئی ہوں۔ پٹھان رکشے ڈرائیور والی ساری کہانیاں سچ ہیں، مگر ایک دم اس خان نے ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ پورے طریقے سے زخمی ہو گیا، مگر خان نے ریوالور نکال کر فائر کیا تو وہ سب بھاگ گئے۔ خان مجھے گھر پہنچا کر ہی گیا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا شمسی، ہماری نیکی کب ہماری پریشانی کا حل بن جاتی ہے۔ یہ پھول ساری بات سن کر شمسی بدقت بولا، سارے محلے والے لائے ہیں، جس کو پتہ چل رہا ہے وہ بھاگا آ رہا ہے۔ تم تو ایک دم سے اتنے مقبول ہو گئے ہو شمسی۔ انیلا باجی نے پیار سے اس کا گال نوچا۔ تب ہی دروازہ کھلا۔ 4 دن بعد ہوش آیا ہے آپ کو؟ اتنی منتیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں میں نے آپ کے لیے شمسی بھائی۔ بشیر بھیا کا 16 سالہ بیٹا اظہر مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ رافع اس کے پیچھے تھا۔ تجھے پتا ہے آج تیری سالگرہ بھی ہے؟ میری سالگرہ؟ آج 18 اپریل ہے۔ ہاں، کبھی تو نے سوچا تھا کہ اپنی سالگرہ ہسپتال میں مناؤ گے؟ نہیں تو، مگر مجھے ہر وقت یہی لگتا تھا کہ اپنی نیکی کمانے کی خو سے یہ ضرور کسی نہ کسی جوخم میں پڑے گا۔ اماں کا وہی غصہ، وہی بے قراری۔ اس نے اماں کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ میں دوبارہ آنکھیں کھولوں گا؟ اماں رونا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر تو نا امید ہو گئے تھے، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ میرا شمسی ضرور آنکھیں کھولے گا۔ آخر اتنی دعائیں جو ہیں اس کے ساتھ۔ وہ ہنس پڑا۔ پھر مانتی ہے نا میری انسانیت فاؤنڈیشن کو؟ اماں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اس نے بہت سارے مسکراتے چہروں اور تالیوں کا ساز بجاتے بجاتے ہاتھوں کے جھرمٹ میں لیٹے لیٹے اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ وہ تالی بجاتے ہاتھ اس کے لیے دعا کی طرح تھے، اور دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہے۔ اللہ حافظ۔